Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Amir Zeb, subject teacher of General Science. I hope you are all good and healthy. So those students who have not done the winter vacation task, yes must do, because these marks will be added in your promotion exams. So in previous class we are discussing about the radioisotopes. ٹھیک ہے، لاسٹ کلاس میں ہم نے ریڈیو آئسوٹوپس کے بارے میں پڑھا تھا. سو واٹ آر ریڈیو آئسوٹوپس؟ ایکچولی ریڈیو آئسوٹوپس آر دوز آئسوٹوپس when they break they release radiation and that energy is called radiation energy. So first of all we must know about the definition of radioisotopes. So what is radioisotopes? Actually when the unstable atoms break into smaller or as they break up, radiation is released in a process called radioactivity decay. مطلب جو انسٹیبل ایٹم ہے ان کی جب بریک ڈاؤن ہوتی ہے تو ان سے ریڈیشن ریلیز ہوتے ہیں اور اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں ریڈیو ایکٹیو ڈیکے. Unstable atom are radioactive and we call them radioisotopes. مطلب جو ہمارے پاس انسٹیبل ایٹم ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس ریڈیو ایکٹیو ہوتے ہیں اور ان کو ہم کہتے ہیں ریڈیو آئسوٹوپس. So in today class we are discussing about the uses of radioisotopes. ٹھیک ہے، آج ہم یوزز آف ریڈیو آئسوٹوپس کے بارے میں اسٹڈی کریں گے کہ ریڈیو آئسوٹوپس ڈیلی لائف میں ہم کہاں کہاں پر یوز کرتے ہیں. سو ریڈیو آئسوٹوپ سبسٹانس گیو آف پارٹیکلز اینڈ ریز دیٹ کین بی ہارمفل ٹو لیونگ تھنگز. مطلب ریڈیو ایکٹیو سبسٹانسز سے جو ریز نکلتی ہے، ٹھیک ہے، وہ لیونگ آرگینزم کے لیے ہارمفل ہے، نقصان دہ ہے. بٹ ریڈیو ایکٹیویٹی کین آلسو بی یوزفل. لیکن ریڈیو ایکٹیویٹی جو ہے یہ یوزفل بھی ہے ہمارے پاس. فار ایگزامپل کیسے؟ وی یوز ریڈیو ایکٹیویٹی ٹو ہیلپ پروڈیوس الیکٹریسٹی. ٹھیک ہے نا، مطلب ریڈیو ایکٹیویٹی کے ذریعے جو ہے ہم بجلی بھی پیدا کر سکتے ہیں. وی آلسو یوز اٹ ان میڈیسنز بنانے میں، انڈسٹری، مختلف قسم کے انڈسٹریز میں، اور ایگریکلچر مطلب زراعت میں ہم اس کو یوز کرتے ہیں. اب یہ تمام جو ہے ہمارے پاس میڈیسن، انڈسٹری اینڈ ایگریکلچر، اس کو ہم ابھی آگے ڈیٹیل میں پڑھیں گے. فار ایگزامپل اس طرح لیونگ کی بات آ رہی ہے تو ٹیومر، کینسر یا ڈسٹربنس آف فوٹوسینتھسس، مطلب یہ ان کے کچھ یوزز ہے اور کچھ ان کے ہارمفل ایفیکٹس ہے لیونگ آرگینزمس کے اوپر. سو ایٹامک انرجی. اب ایٹامک انرجی کیا ہے ہمارے پاس؟ جہاں پر مختلف قسم کے ایٹامک انرجی سے ریلیٹڈ چیزیں بنائی جاتی ہے. فار ایگزامپل دا انرجی فرام دا بریک ڈاؤن آف سم ریڈیو آئسوٹوپ کین بی یوز. مطلب ریڈیو آئسوٹوپس مطلب جو ہمارے پاس انسٹیبل ایٹمز ہے ان کے بریک ڈاؤن سے جو انرجی نکلتی ہے ریڈیو آئسوٹوپس، ٹھیک ہے، اس کو ہم کہاں پر یوز کر سکتے ہیں؟ When the atom of uranium 235 are bombarded with neutrons, they break down producing nuclear or atomic energy. For example جس طرح ہمارے پاس ایک ایلیمنٹ ہے یورینیم 235. اب اگر اس کی ہم بمبارڈمنٹ کریں نیوٹرون کے ساتھ، دے بریک ڈاؤن، تو ان کی بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے پروڈیوسنگ نیوکلیئر اور ایٹامک انرجی. تو اس سے ہمارے پاس نیوکلیئر یا ایٹامک انرجی جو ہے ریلیز ہوتی ہے. ایچ کولیجن ریلیز انرجی. مطلب جب ان کی ٹکراؤ ہوتی ہے، کولیجن کا مطلب ٹکراؤ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مطلب یورینیم کو جب ہم نیوٹرون کے ساتھ بمبارڈ کرتے ہیں تو جیسے اس کی ٹکراؤ ہوتی ہے اسی دوران ان سے جو ہے وہ انرجی ریلیز ہوتی ہے. ان نیوکلیئر ویپن، اب جو ہمارے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں ہمارے پاس، نیوکلیئر ویپن دس انرجی از ریلیز آل ایٹ ونس. مطلب تمام انرجی جو ہے وہ ایک ساتھ نکلتی ہے، ریلیز ہوتی ہے. اینڈ کاز گریٹ ڈسٹرکشن، اور اس سے ہمارے پاس جو ہے وہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. فار ایگزامپل جس طرح جاپان کے جو 2 سٹیز ہے
ناگاساکی اینڈ ہیروشیما، جب امریکہ نے ان کے اوپر اٹامک بم پھینکا تھا تو وہاں پر بہت زیادہ ڈسٹرکشن ہوئی تھی، ٹھیک ہے، بہت سارے انسان اس میں جو تھے وہ مر گئے تھے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ ہیٹ جنریٹ ہو جاتی ہے، جس میں پھر لیونگ آرگینزم کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور ان کی ڈیتھ اکر ہو جاتی ہے۔ ان اے نیوکلیئر پاور اسٹیشن the reaction is carefully controlled۔ اب جتنے بھی ہمارے پاس نیوکلیئر پاور اسٹیشنز ہیں، مطلب جہاں پر یہ اٹامک انرجی کی بات ہم کرتے ہیں، تو جتنے بھی ہمارے پاس نیوکلیئر پاور اسٹیشن ہے وہاں پر جتنے بھی کام ہوتا ہے، مطلب جتنے بھی ریئیکشن پرفارم ہوتے ہیں ان کو بہت ہی کیئرفلی وہ کنٹرول کرتے ہیں۔ the energy is released slowly at heat، ٹھیک ہے، جو انرجی ریلیز ہوتی ہے وہ بہت سلولی ہوتی ہے ہیٹ کے ذریعے، which turns water into steam، اور جو واٹر کو سٹیم میں کنور کرتی ہے۔ سٹیم کہتے ہیں بھاپ کو، مطلب پانی سے اٹھنے والا دھواں، اس کو ہم سٹیم کہتے ہیں، تو وہ سٹیم بن جاتا ہے، اس پانی سے وہ سٹیم پیدا کرتی ہے۔ the steam is used to turn a turbine connected with a generator and this produce electricity۔ اب یہی جو سٹیم ہے یہ ٹربائن کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے۔ اب ٹربائن ہمارے پاس کیا ہے، چرخیاں ہوتی ہے بہت بڑی بڑی، and this produce electricity۔ اسی سٹیم کے ذریعے یہ ٹربائن جو ہے یہ موو کرتی ہے، ٹھیک ہے، ریوالونگ کرتی ہے، جنریٹ اینڈ پروڈیوس الیکٹریسٹی، اور اس کے گھومنے سے، ٹھیک ہے، الیکٹریسٹی پیدا ہوتی ہے۔ Some nuclear power station use an artificial radioisotopes۔ کچھ جو نیوکلیئر پاور اسٹیشن ہے ہمارے پاس وہ آرٹیفیشل ریڈیو آئسوٹوپس یوز کرتے ہیں۔ پلوٹونیم 239 انسٹیڈ آف یورینیم، مطلب یورینیم کے جگہ وہ کیا کرتے ہیں، پلوٹونیم کو یوز کرتے ہیں۔ اب یہ ہمارے پاس آرٹیفیشل ہے، آرٹیفیشل کا مطلب ہے مین میڈ۔ So this is about the atomic energy. Now come to the uses of atomic energy or radioisotope in our daily life. So the first one is medical uses. So what is the importance of a radioisotope in a medical field? Each time a radioisotope decay naturally، مطلب کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائم ریڈیو آئسوٹوپ ختم ہو جاتا ہے خود بخود۔ اٹ ریلیز اے اسمال اماؤنٹ آف انرجی، اور یہ کیا کرتا ہے، اسمال اماؤنٹ آف انرجی ریلیز کرتا ہے۔ دس کین بی یوز ٹو پروڈیوس اے اسمال الیکٹرک کرنٹ، اور جو کہ ایک اسمال الیکٹرک کرنٹ جو ہے وہ پیدا کرتی ہے۔ سچ نیوکلیئر بیٹریز ہیو اے لانگ لائف اینڈ کین بی ویری اسمال، اور اسی طرح ہمارے پاس کچھ نیوکلیئر بیٹری جو ہے ان کا جو لائف اسپان ہوتا ہے وہ لانگ ہوتا ہے، اینڈ کین بی ویری اسمال، اور وہ بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ دے کین بی یوز ان ہارٹ پیس میکر، پیج نمبر 27۔ دا پیس میکر از پلیسڈ ان سائڈ دا چیسٹ ویئر اٹ ڈیلیور اے اسمال ریگولر الیکٹرک شاک ٹو دا ہارٹ ٹو کیپ اٹ بیٹنگ۔ اب پیس میکر جو ہے یہ ہمارے پاس پیج نمبر 27، یہ ہارٹ میں ایک آلہ لگاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ایک چھوٹا سا الیکٹرک شاک پیدا کرتا ہے، اور جس کی ذریعے سے، جس کی مدد سے ہارٹ جو ہے وہ بیٹنگ کرتا ہے۔ ناؤ کمز ٹو آن پیج نمبر 27۔ So this is a pacemaker, artificially pacemaker. What is faulty pacemaker? Faulty pacemaker is a condition that occur when the natural pacemaker of the heart stop keeping a steady pulse. The pacemaker is a group of cells in the right atrium of the heart. These produces a small pulse electricity about 70 times a minute. مطلب یہ کیا کرتی ہے کہ یہ ہارٹ کو 70 ٹائم جو ہے وہ بیٹنگ میں ہیلپ دیتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور پروڈیوس اسمال پلس الیکٹریسٹی، یہ بہت کم وولٹیج جو الیکٹریسٹی کی جو پیدا کرتی ہے، جس کے ذریعے جو ہے وہ رائٹ ایٹریم مطلب سیلز ہوتے ہیں۔ پیس میکر کیا ہے، گروپ آف سیلز ہے رائٹ ایٹریم سائڈ پر۔
دس پلس الیکٹریسٹی اسپریڈ تھرو دا ہارٹ مسلس میکنگ اٹ کانٹریکٹ، اور یہ کیا کرتی ہے؟ ہارٹ کی کنٹریکشن کرتی ہے۔ اوکے، دا پیس میکر از پلیس ان سائڈ دا چیسٹ، اس کو چیسٹ کیویٹی میں جو ہے وہ فکس کیا جاتا ہے۔ ویئر اٹ ڈیلیور، اور جہاں پر یہ پیدا کرتی ہے، چھوڑتی ہے اسمال ریگولر الیکٹرک شاک ٹو دا ہارٹ ٹو کیپ اٹ بیٹنگ، مطلب ہارٹ بیٹنگ کے لیے یہ ایک اسمال اماؤنٹ میں الیکٹرک شاک جو ہے وہ ڈیلیور کرتی ہے۔ اوکے، tiny amounts of radioisotopes means uranium-235 can be injected into or swallowed by a patient، مطلب سم ٹائم جو ہے کیپسول کے ذریعے بھی ہم ریڈیو آئسوٹوپ یا اس کو انجیکٹ کرتے ہیں، یا ایک پیشنٹ اس کو سوالو کرتا ہے، مطلب اس کو نگلتا ہے کیپسول کے فارم میں۔ the path the isotope take inside the body can then be traced on a computer screen، ٹھیک ہے۔ اب ان آئسوٹوپ کو ہمارے باڈی میں ٹریس کیا جاتا ہے ایک کمپیوٹر اسکرین پر، کہ یہ کس ایریا سے یا کس وے سے یہ جو ہے اپنے ٹارگٹ تک پہنچتا ہے۔ دا ایکٹیویٹی آف دا آرگن، اوکے، دا ایکٹیویٹی آف دا آرگن کین بی اسٹڈیڈ ان دس وے، ٹھیک ہے نا۔ اب ایک آرگن ہے، اس کی ایکٹیویٹی کو ہم اس کے ذریعے ہی اسٹڈی کرتے ہیں۔ Certain strong radioisotope can be used to destroy cancer cells inside the body without the use of surgery۔ اب دیکھیں اکثر ہم جو ہے دیکھتے ہیں کہ جو کینسر کے پیشنٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے تمام باڈی کے ہیئر جو ہے وہ گر جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائم جو ہمارے پاس کینسر سیلز ہوتے ہیں باڈی میں، تو ان کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے ریڈیو آئسوٹوپ کو یوز کیا جاتا ہے وداؤٹ دا یوز آف سرجری، مطلب اس میں کوئی آپریشن وغیرہ نہیں ہوتا۔ تو ڈائریکٹ کیا ہوتا ہے کہ جو پیشنٹ ہے اس کے باڈی کے اوپر ریڈیو آئسوٹوپس چھوڑے جاتے ہیں، جن کی وجہ سے کینسر سیلز جو ہے وہ ان کی ڈسٹرکشن ہو جاتی ہے، وہ ان کی ڈسٹرکشن ہو جاتی ہے اور وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ مینی میڈیسنل انسٹرومنٹ کین بی اسٹیریلائز یوزنگ ریڈیشن۔ اسٹیریلائزیشن مطلب اسٹیریلائزیشن ہم کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو صاف کرنا، کلیننگ۔ اکثر جو ہمارے پاس سرجیکل انسٹرومنٹس ہوتی ہے جس سے آپریشن کیا جاتا ہے، تو ان کو دوبارہ کارآمد بنانے کے لیے ان کی اسٹیریلائزیشن ہوتی ہے، اور وہ بھی انہی ریڈیشنز کے ذریعے ہوتی ہے۔